الذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے لوگوں کے لیے ان کو ایک نشانی یا عبرت بنا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب، وعاد و سمود، قوم عاد اور سمود، واصحاب الرس، اور کنویں والے، وقرونا بین ذالک، اور اس کے درمیان کئی ایک بستیاں یا زمانے والے، کثیرہ بہت سارے، وکلا ضربنا لہ الامثال، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں ذکر کی، وکلا تبرنا تتبیرا، اور ہر ایک کو ہم نے ختم کر دیا یا برباد کر دیا، ہلاک کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، یقیناً وہ آئے ہیں اس بستی پر، التي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ جو بارش برسائی گئی بری ترین بارش، افلم یکونوا یرونہا، کیا پس وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی ذکر کردہ آیات کی تکذیب کرنے والے لوگوں کا دنیاوی اور اخروی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ قیامت کے دن ان کو ان کے چہروں کے بل چلایا جائے گا اور جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا، اور بدترین مقام اور مرتبے والے یہ لوگ ہوں گے۔ اور دنیاوی مثالوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کتاب تورات، اور اسی طرح اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام انجیل آئی ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے ان کو بری طرح پیس کر کے ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اسی طرح قوم نوح تھی، ان کا کیا جرم تھا، لما کذب الرسل، جب انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، 950 سال دعوت دی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، 950 سال، لیکن گنتی کے چند لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، گنتی کے چند لوگ۔ اور جناب نوح علیہ السلام، سورہ نوح ہے، کیا نام ہے، آخری پاروں کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے صبح و شام، دن رات، اکیلے یا ان کو محفل اور مجلس کے اندر ان سب کو بلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف کہ آ جاؤ، اس شرک اور کفر کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر ایمان لے آؤ۔ یہ بہتر ہے کہ تم ان بتوں کی پوجا کرو یا خیالی مجسموں کو پوجو یا اپنے وسوسوں کی عبادت کرو، یہ بہتر ہے یا ایک خالق اور مالک، اس کی آیات اور اس کی باتیں اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو، کون سا راستہ بہتر ہے؟ لیکن اس کے درمیان بھی فرق نہیں کر پائے کہ ہم نے کس کی بات کو ماننا ہے۔ ایک وسوسہ جو شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر لوگ قائم ہیں، جس طرح کہ آج کل خوابوں کے اوپر عقیدہ بنا ہوتا ہے، کسی کی آپ نے بیعت کرنی ہے کہ آپ کو بہت ساری اس کی کرامتیں سنائیں گے، اور کرامتوں کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ یا تو ان سے سینکڑوں سال پہلے گزر جانے والی چیزوں کے ساتھ، یا مجھے خواب آئی ہے کہ ایسے ہوا ہے۔ ایک طرف خواب ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات اور بینات ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو آیات بینات کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن خوابوں کے اوپر وہ اس طرح ڈٹے ہوتے ہیں جس طرح کہ ان کو خود کسی نبی اور رسول نے یا وحی الہی ان کے اوپر معاذ اللہ آئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اندر بھی یہی وصف تھا، یعنی قوم نوح کے اندر کیا کیا انہوں نے؟ رسولوں کی تکذیب کی، تو اغرقناہم، ہم نے ان کو کیا کیا؟ پانی میں ڈبو کے مارا۔ اور ایک تھا جو کہنے والا تھا کہ یہ کون سی بات ہے کہ میں پہاڑوں کے اوپر پانی کیسے چڑھتا ہوتا ہے، اور یہاں میں تو پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہوگا، تو میں بچ جاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور دنیا کے بہترین وسائل آپ کے پاس موجود ہوں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا شکار ہو جائیں، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے نہیں، پھر اس پہ چڑھا۔ اور اسی طرح آگے بات ذکر آ رہی ہے اگلی قوم کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، نہ صرف ہم نے ان کو برباد کیا بلکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اسی طرح جو ظلم کرے گا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا مال کھانا ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کا حق کھانا یہ ظلم نہیں ہے؟
رسول اللہ کی بات کی تکذیب کرنا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو ذکر کیا ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسرا اس صورت میں جو ذکر آ رہا ہے وہ پیغمبروں کی آیات یعنی پیغمبروں کی باتوں کی تکذیب کرنا، ان کی استہزاء مذاق کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ دیکھیں اللہ نے پیغمبروں کو یہ اتھارٹی دی ہے، پیغمبروں کو یہ شان اور عظمت دی ہے کہ آپ نے ان کی بات من و عن ماننی ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو وسوسہ، اپنی سوچ، اپنا فہم وہ نیچے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حتیٰ کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، ایک قدم بھی آپ نے آگے بڑھنا نہیں بڑھنا ہے، رسولوں کی بات کو ماننا ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو اعتدنا للظالمین، یہ ظلم ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جس نے ظلم کیا۔ وعاد و سمود، اور قوم عاد قوم سمود جو پہاڑ تراش کے رہا کرتے تھے، جس میں کہتے تھے اتنے زلزلہ کتوں ہونا ہے، یہاں یہ کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، ایک فرشتے نے چیخ ماری ہے اور اس کے ساتھ ہوائیں چلی ہیں، ادھر زلزلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو کر دیا کہ جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، اس طرح ان کو برباد اور ملیا میٹ کر دیا۔ فرمایا دیکھو جس طرح درخت کاٹ کے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں نا زمین کے اوپر، تو کیا حالت ہوتی ہے، یہ ہم نے ان کے ساتھ حشر کیا۔ وجہ ان کی تھی یہی تھا، جرم ان کا یہی تھا کہ رسولوں کی تکذیب کی ہے۔ وقرون بین ذالک کثیرا، اسی طرح اصحاب الرس ہے، کنویں والے، جنہوں نے ایک بہت بڑا ڈیم تیار کیا ہوا تھا جس کے ساتھ وہ ساری کھیتی باڑی اور یہ کیا کرتے تھے، اور اس کا ذکر مزید آگے بھی آئے گا سورہ احزاب کے اندر بھی، سورہ احزاب کے بعد، کہ انہوں نے ایک ڈیم قائم کیا ہوا ہے بستی سبا، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیتی باڑی اور سارا، اتنی اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہوئی تھی کہ کوئی نعمت نہیں تھی جو ان کے پاس تھی، حتیٰ کہ وہ کہنے لگے اب تو ہم اتنے قریب ہو گئے ہیں، کچھ سفر ہونا چاہیے، ہم مہمان بن کے جائیں آئیں، ہمارے درمیان کیا ہے باعث بین اسفارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی دوریاں پیدا کر دی ان کے درمیان کہ اللہ کی نعمتوں کو، جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کیا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، سانو کمانا چاہیے، کما کے ہم یہ سارا کچھ کریں، کھیتی باڑی کریں اور پھر ہم سب کو ملے، پھر اللہ نے ان کے اوپر کس طرح ذلت مسلط کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ اصحاب رس کنویں والے، ہوا یہ کہ کنویں کا بند ٹوٹا، اور جس کے ساتھ وہ فائدہ اٹھاتے رہے جو ان کے لیے مفید تھا دنیا کے اندر، وہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بنا کے مسلط کر دیا۔ جس طرح کے سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات یہی پانی اس کے لیے ترستے ہیں، یہ نعمت کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسی کو اگر بارش بھی زیادہ ہو جائے تو وہ بھی زحمت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ تھے اصحاب الرس کنویں والے، وقرون بین ذالک کثیرا، اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے۔ وکلا ضربنا لہ الامثال، سب کو ہم نے مثالیں دے دے کے سمجھایا تھا، مثالیں دے دے کے بتایا تھا۔ وکلا تبرنا تتبیرا، جب انہوں نے ان کی آیات کی تکذیب کی تو اس کے بعد ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، یہ مکے والے اس بستی سے بھی گزرتے ہیں جس بستی کے اوپر بدترین بارش ہوئی تھی۔ اس سے مراد قوم لوط ہے، یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستی، یہ وہاں سے شام کی طرف جب سفر کرتے تو اس رستے سے گزر کے جاتے تھے، تو ان کے مجسمے اور ان کی جو شکلیں جو تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے اوپر چسپاں کر دی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان کر دیا کہ آج وہ جو ہم جنس پرست تھے اور گناہوں کے اندر ملوث تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بری طرح سے ہلاک کیا۔ فرمایا سجیل منضود، تہ بتہ پتھر اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نوکدار ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے اوپر ان کا نام درج ہے کہ یہ کس آدمی کو لگنا ہے اور کس کو لگنا ہے۔ اسی طرح ہم نے فرمایا آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ افلم یکونوا یرون، دیکھتے نہیں ہیں ان کو؟ ہمارے ہاں تو چلو اس کو مزید معذب کر دیا گیا نا، میوزیم کے اندر رکھ کے اس کو ساری چیزیں، جی یہ فلان ہے، اتنی 100 سال پہلے کا بت ہے، یہ اتنے 100 سال پہلے کا بت ہے، اور اس کے درمیان یہاں یہ بستی ہلاک ہوئی تھی، یہاں یہ علاقہ ہلاک ہوا تھا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی صرف سیلفی لیتے ہیں، سیلفی لے کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، استغفر اللہ بھی نہیں ہوتا اس موقع پہ، کیا ہے جی ہم انجوائے کر رہے ہیں جی فلان جگہ پہ فلان جگہ پہ، حالانکہ ان چیزوں کو دیکھ کے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل کانوا لا یرجون نشورا، ان سب کے جرموں میں کیا تھا کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور مر کے دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور جب دیکھیں نا یہی بات ہے، رسولوں کی تکذیب وہ شخص کرے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مر کے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، لیکن جس کو اس بات پہ یقین ہو جائے کہ ہم نے مر کے جی اٹھنا ہے اور اللہ کو حساب و کتاب دینا، تو وہ رسولوں کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے گا، نہیں کرے گا استہزاء نہیں کرے گا بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو عقیدہ آخرت بھی ایسے شخص کا کیا ہو گیا؟ کمزور اور ناکارہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی عذاب الہی کا شکار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔